وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگتوی قصہ مختصر بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صدر محفل گرامی قدر حضرت مولانا شیر عالم صاحب نقشبندی مجددی زید شرفہ علماء اہل سنت برادران دین و ملت آج کی یہ پاکیزہ باوقار روحانی اور ایمان افروز محفل میلاد شریف جامع مسجد عمر میں منعقد ہو رہی ہے۔ اس سالانہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں محترم جناب الحافظ قاری محمد ربیع صاحب چشتی تلاوت قرآن مجید کا شرف حاصل کیا اور عزیزم محمد عباس قادری اور صاحبزادہ مولانا محمد محتشم رضا قادری نوری نے ہدیہ نعت شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کی اور محترم المقام جناب حضرت مولانا شیر عالم صاحب نقشبندی مجددی نے
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل پر اختصار کے ساتھ بہت ہی عمدہ اور بہت پیاری گفتگو فرمائی۔ اللہ کریم ان تمام حضرات کو، ان تمام احباب کو دین و دنیا کی راحتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ یہ محفل مبارکہ ہر سال 15 ربیع الاول کو منعقد ہوتی ہے۔ اس مرتبہ ہوا یہ کہ ڈائری کے حساب سے 15 ربیع الاول شریف کی تاریخ میرے بہت ہی پیارے مہربان میرے کرم فرما جناب ماسٹر عبدالستار صاحب نے مجھے ڈیٹ لکھوائی، اور ہر سال اسی ڈیٹ پر محفل ہوتی ہے، میں حاضری دیتا رہا ہوں۔ اس سال یہ ہوا کہ ڈائری پہ 15 ربیع الاول کی ڈیٹ چاند کے حساب سے میں نے لکھ لی، اور کھاریاں میں نے جو ڈیٹ دی تھی وہ شمسی سال کے اعتبار سے، جیسے انگریزی مہینے کی تاریخ کہتے ہیں۔ تو جب چاند 29 پہ نظر نہیں آیا، چاند نظر آیا ہے 30 پہ، تو دونوں تاریخیں آپس میں ٹکرا گئیں۔ ان کی انگریزی کے حساب سے تاریخ تھی اور اس مسجد کی چاند کے حساب سے۔ اب دونوں پروگرام اکٹھے ہو گئے ایک ہی دن، تو یہاں سے بیان کر کے کھاریاں پہنچنا یا وہاں بیان کر کے یہاں آنا ممکن نہیں تھا۔ تو میں نے ان سے گزارش کی کہ میں سالانہ محفل ہے 15 ربیع الاول کو، ہر سال وہیں جاتا ہوں، مسجد عمر میں کہیں اور ٹائم نہیں دیتا، میرا حاجی صاحب سے بہت پیار ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اب فلیکس وغیرہ بنوا چکے ہیں، اگر فلیکس نہ بنوائی ہوتی تو ہم ڈیٹ چینج کر لیتے، اور ہم نے پورے علاقے میں مہمانوں کو بھی دعوت دے دی ہے، فلیکسیں بن چکی ہیں، تو اب ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم ڈیٹ کو تبدیل کریں۔ تو میں نے پھر مرکزی میلاد کمیٹی شاہکوٹ کے صدر میرے مہربان کرم فرما، جن سے میرا 41 سالہ تعلق ہے، جناب الحاج سردار محمد صاحب رحمانی، میں نے ان سے گزارش کی کہ یہ 2 تاریخیں اکٹھی ہو گئی ہیں، کوئی حل نکالا جائے تاکہ یہ سالانہ پروگرام بھی ہو جائے اور وہ بھی ہو جائے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں عرض کرتا ہوں کہ اس سال کسی اور بیان کرنے والے کا انتظام کر لیں، میں تو ہر سال آتا ہوں، لیکن یہ مجبوری ہو گئی۔ تو الحمدللہ الحاج سردار محمد صاحب رحمانی نے جناب عبدالستار صاحب سے رابطہ کیا، تو میرے پاس چاند ایک دن لیٹ نکلنے کی وجہ سے ایک ڈیٹ کی ہم گنجائش رکھتے ہیں کہ چاند آگے پیچھے ہو جائے، تو جو وعدے کیے ہیں ان کی خلاف ورزی نہ ہو۔ تو الحمدللہ میں دل کی گہرائیوں سے اس مسجد کی انتظامیہ، بانیان محفل اور خاص طور پر جناب عبدالستار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری گزارش کو قبول کیا، اور ان کی مہربانی ہے، محبت ہے کہ آج 6 ربیع الاول اور 7ویں شب ہے، آج ربیع الاول کی 7ویں شب ہے، اور جن دو گزرا ہے وہ 6 ربیع الاول تھا۔ تو اس لیے یہ تھوڑی سی جو تکلیف اٹھانی پڑی میرے معزز مہربانوں کو، کرم فرماؤں کو، اس پر میں دل سے معذرت بھی کرتا ہوں، اور آپ حضرات کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ جس محبت، جس اخلاص اور جس احترام و عقیدت کے ساتھ آپ میلاد النبی کی بابرکت محفل میں تشریف لائے ہیں، اور جس بھرپور طریقے سے
آپ تشریف لائے اسے دیکھ کر میرا دل بہت خوش ہوا اور مجھے قلبی سکون حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح میرے آقا کریم علیہ السلام کے تصدق و توسل سے دین و دنیا کی راحتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ بڑی پاکیزہ محفل ہے اور بڑی خوبصورت محفل سجائی گئی، اور الحمدللہ وہ جگہ بھی بڑی پاکیزہ ہے۔ مسجد سے بڑھ کر پاکیزہ جگہ کون سی ہوگی؟ محفل بھی پاکیزہ ہے، جگہ بھی پاکیزہ ہے، اور ذکر بھی محفل بھی پاکیزہ ہے، جگہ بھی پاکیزہ ہے، اور ذکر بھی پاک ہستیوں کا ہے۔ ذکر بھی پاک ہستی، اس ہستی پاک کا ذکر ہے جس کا ذکر عرش والے رب نے قرآن میں فرمایا۔ اس سے زیادہ ہماری کیا خوش قسمتی ہوگی کہ جگہ بھی پاک، محفل بھی پاک، ذکر بھی پاک۔ جس ذکر کے لیے آپ اپنا آرام اور نیند چھوڑ کر آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، اس کا ذکر عرش والے رب نے بلند کیا۔ اب تھوڑا سا ذہن تبدیل کریں، اس طرف ہمیں جانے کی ضرورت نہیں، ان بحثوں میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ آقا کا ذکر اس لیے ہم کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کے ذکر کو خود رفتیں اور بلندیاں عطا فرمائے۔ جو یہ کہتا ہے کہ میلاد نہیں منانا چاہیے، اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ ایک دفعہ آ کے تو دیکھو کہ ان محفلوں میں ہم کرتے کیا ہیں۔ ان محفلوں میں توجہ ہے آپ یا نیند آ گئی ہے؟ جاگ رہے ہیں؟ میرے لفظوں پہ ذرا غور کرنا، میں ایسی تقریر کا قائل نہیں ہوں کہ میں شور ڈالوں اور آپ کے پیڑ پلے کچھ نہ پڑے۔ اس لیے میں آپ کو کچھ باتیں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا غور فرماؤ کہ اس محفل میں ہم کر کیا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے سب سے پہلا کیا کام ہوا ہے؟ قرآن پاک کی، سارے بولیں کیا ہوا ہے؟ قرآن پاک کی۔ اچھا، تلاوت کے لیے بھی ثبوت کی ضرورت ہے؟ میرے بیٹوں، میرے بزرگوں، معاملہ کچھ اور ہے، معاملہ کچھ اندر کھاتے اور ہے، ورنہ تلاوت کے لیے بھی ثبوت کی ضرورت ہے۔ قاری ربیع الحسن صاحب نے کیا کیا؟ قرآن پاک کی۔ اچھا، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اس کام کے لیے بھی کوئی ثبوت یا دلیل چاہیے کہ تلاوت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ بعد میں محمد عباس قادری نے کلمہ شریف کا ذکر کرایا ہے، لا الہ۔ اچھا، اس کی بھی ثبوت کی ضرورت ہے؟ کیوں جی؟ کوئی دلیل کی ضرورت ہے کلمہ شریف پڑھنے کے لیے؟ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی محمد محتشم رضا نے آپ کو حدیث شریف کا ترجمہ سنایا ہے اشعار کی صورت میں، اور اشعار بھی اس ہستی کے ہیں جو مجدد وقت تھا۔ آپ نے مجددانہ کلام سنا ہے، اور وہ حدیث میں سنا دیتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمان نہ بناتا۔ لولاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا نہ بناتا۔ لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے حبیب کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم
اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا. تو انہوں نے کیا پڑھا؟ زمین و زمان، مکین و مکان، بنے دو جہاں، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں. اچھا اس کے لیے بھی دلیل یا ثبوت کی ضرورت ہے کہ حضور کا اللہ کا فرمان لوگوں کو نہ سنائیں. پہلے دلیل ڈھونڈیں، پہلے دلیلیں تلاش کریں تو پھر بیان کریں. پہلے دلیل ڈھونڈے پھر قرآن کی تلاوت کریں، پہلے دلیل ڈھونڈے پھر نماز پڑھیں. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے دن سورج نکلا ہوا ہو اور کوئی آدمی آفتاب کو چمکتا دیکھ کے کہے نہیں آفتاب تو نہیں چڑھا ہوا. معلوم ہی ہوتا ہے کہ اس کے دیکھنے میں کوئی کمی ہے، آفتاب میں کوئی کمی نہیں. ایک بات بڑے غور سے سننا، ذکر مصطفیٰ میلاد کی محفل میں ہوتا ہی یہ ہے. میلاد کی محفل میں کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک کا ذکر، کملی والے آقا کا، میلاد والے آقا کا. اب اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے جس کا قرآن میں عرش والا رب 30ویں پارے میں سورہ علم نشرہ میں فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو کائنات میں بلند کر دیا. جس کے ذکر کو عرش والا رب بلند کرے تو کوئی کلمہ پڑھنے والا اس ذکر سے اپنے مشام جہاں کو معطر کرے تو کیا اس کو بھی دلیلوں اور ثبوت کی ضرورت ہے؟ ایک ہے حضور کا ذکر. محفل میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ سنو ذرا. تلاوت، نعت شریف کو کہتے ہیں ذکر رسول، ذکر نبی، ذکر مصطفیٰ. کوئی نام دے لے، بات ایک ہی ہے. حضور کا ذکر مصطفیٰ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا. جب یہ آیت نازل ہوئی، سورہ علم نشرہ کی یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، جنہوں نے 70 مرتبہ حالت بیداری میں زیارت رسول کا شرح حاصل کیا تھا. جب کوئی بندہ بات کرتا ہے نا تو اس بندے کی حیثیت کا تعین کیا جاتا ہے. اس بندے کی حیثیت کا تعین کیا جاتا ہے. جس بندے نے یہ حدیث نقل کی ہے نا، ذرا اس کی حیثیت کا اندازہ لگاؤ اور تعین کرو. وہ عظیم المرتبہ شخصیت نے جس نے 70 مرتبہ حالت بیداری میں رسول اللہ کی زیارت کی. اچھا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا لفظی معنی سنیں، ماضی کا صیغہ ہے رفعنا، ہم نے بلند کیا. اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے بلند کیا. جب اللہ نے بلند کیا ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ رفعنا، ہم نے بلند کیا. لَكَ، محبوب تیری خاطر. ان دو چیزوں میں بڑا مزہ ہے اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرے. اتنا کیف ہے، اتنا سرور ہے، اتنی لذت ہے اگر کوئی گہرائی میں جا کے سوچے. بلند کرنے والا عرش والا رب، اور ذکر اپنے محبوب کا بلند کیا. اور کیوں کیا؟ فرمایا محبوب تیری خاطر. محبوب تیری خاطر. تو حضور کی خاطر اگر کوئی حضور کا ذکر عرش والا رب بلند کرے اور کوئی حضور کا امتی اس ذکر کو اپنی زبان پہ جاری کرے تو کیا اس کے لیے بھی کوئی ثبوت و دلیل کی ضرورت ہے؟ تو اس سے بڑی دلیل و ثبوت کیا ہوگا کہ حضور کے ذکر کو عرش والے رب نے بلند کیا. ورفعنا، ہم نے بلند کیا.
زمانہ ماضی کا ہے، گزرا ہوا زمانہ۔ مراد یہ ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے، آپ کی میلاد، آپ کی ولادت، آپ کی جلوہ گری، تشریف آوری سے پہلے ہی ہم نے کائنات میں آپ کے ذکر کی دھومیں مچا دی، آپ کے ذکر کی۔ لو جی، ہر آدمی سمجھدار بیٹھا ہے، نوجوان طبقہ بیٹھا ہے، میری بات پر غور کرنا۔ میں قرآن پیش کرتا ہوں، قرآن و حدیث سے باہر میں بات نہیں کرتا۔ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ کسی انسان کی پیدائش سے پہلے کہیں اس کا ذکر نہیں ہوتا، کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا، کہیں ذکر اذکار نہیں ہوتا، کہیں پہچان نہیں ہوتی، نام و نشان نہیں ہوتا۔ میں نہیں کہتا، عرش والا رب فرماتا ہے، عرش والا رب فرماتا ہے، علماء تشریف فرما ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ قرآن کی آیت ہے میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن پیش کر رہا ہوں۔ بے نیاز رب فرماتا ہے ہر انسان پر ایک وقت ایسا گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان کوئی قابل ذکر شے نہ تھا، اس کا کہیں ذکر ہی نہیں تھا، پیدا ہوا تو اس کا ذکر شروع ہوا۔ ہر بندے کے پیدا ہونے کے بعد اس کا ذکر شروع ہوا، اس کی جان پہچان شروع ہوئی۔ جب تک پیدا نہ ہو ماں باپ کو بھی علم نہیں ہوتا۔ اللہ کی عزت کی قسم، بیت اللہ کے رب کی قسم، انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ماں باپ کو بھی علم نہیں ہوتا کہ بیٹی ہوگی یا بیٹا ہوگا۔ لیکن جس آقا کے ذکر پاک کی محفل میں آئے ہو، جن کے میلاد کی خوشیاں منانے کے لیے جمع ہوئے ہو، ان کا مقام بے نیاز رب قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ محبوب، ہر بندہ، ہر انسان پیدا ہوگا تو اس کا ذکر شروع ہوگا۔ محبوب ابھی آپ آئے نہیں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی آپ کا ذکر کرتا رہا، ہر نبی آخر الزمان کا ذکر کرتا رہا، ہر پیغمبر آخر الزمان پیغمبر کی بات کرتا رہا، ہر رسول خاتم النبیین کا ذکر کرتا رہا۔ ابھی محبوب پیدا نہیں ہوئے، دنیا میں آئے نہیں، کائنات کے اندر عرش والے رب نے اپنے محبوب کے ذکر کو رفتیں بلندیاں عطا فرما دی۔ ہر نبی نے میرے نبی پاک کا ذکر کیا، ہر رسول نے میرے رسول کریم کا ذکر کیا، ہر پیغمبر نے میرے پیغمبر عظیم کا ذکر کیا۔ وہ تو ابھی پیدا نہیں ہوئے، تشریف لائے نہیں، ذکر مصطفیٰ کائنات میں پہلے سے موجود تھا، پہلے سے موجود تھا۔ دیکھیے ذرا اس آیت کی تفسیر میں امام سیوطی نے لکھا کہ حضرت جبریل امین حضور کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ، یہ جو آیت میں لے کے آیا ہوں نا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضور اگر اجازت فرمائیں تو اس کا وہ ترجمہ نہ بتاؤں جو عرش والے رب نے کیا ہے۔ میں قرآن کھول کے لے آؤں، آپ قرآن کھول کے لے آئیں، مولانا شیر عالم سے کہیں جناب اس آیت کا ترجمہ کریں۔ ایک ترجمہ ہے یہ کریں گے، ایک آپ امام مسلک کو کہیں اس آیت کا مفہوم و ترجمہ قاری صاحب سے کہیں گے، لیکن یہاں تو معاملہ جبریل کا ہے اور جبریل کہتا ہے کہ اجازت ہو تو وہ ترجمہ نہ سناؤں جو عرش والے رب نے کیا۔ عرش والے رب نے اس آیت کا جو ترجمہ کیا ہے، دو حدیثیں امام سیوطی نے لکھی ہیں، میں دونوں عرض کرتا ہوں۔
جبریل نے عرض کی حضور اس آیت کا معنی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا معنی ہے اے حبیب کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم اذا ذکرت ذکرت معیا، محبوب اس کا مطلب یہ ہے جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ اچھا اگر یہ اعتراض پیدا ہو کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ کیوں کرتے ہو، حضور کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ کیوں کرتے ہو اور اللہ کا ذکر حضور کے ذکر کے ساتھ کیوں کرتے ہو، تو میں کہوں گا پھر کلمے پہ نظر ثانی کر لو، پھر کلمے پہ نظر ثانی کر میرا بیٹا، کلمے پہ نظر ثانی کر۔ ذرا آپ بھی کلمہ پڑھیں، میں بھی پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ مسجد عمر والوں نے کلمہ بنایا ہے یا عرش والے رب نے؟ تو یہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے جدا ہے، محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ سے جدا ہے۔ ارے نادانو، لا الہ الا اللہ کے بھی 12 حرف ہیں، محمد رسول اللہ کی بھی 12 حرف ہیں۔ اچھا یہ 12 حرف جو ہیں یہ مولانا احسان نوری صاحب نے بنائے ہیں 12 گن کے، کہ 13واں نہ ہو یا 11واں نہ ہو۔ میرے بیٹے سوچ، ذرا سوچنے کی بات ہے، بار بار سوچ۔ پورا قرآن اشاروں میں سمجھے نا تو پوری زندگیاں ختم ہو جائیں، عظمت مصطفیٰ بیان نہ ہو سکے۔ اشارہ سمجھو میرے بیٹو، اشارہ سمجھو۔ لا الہ الا اللہ کے بھی 12 حرف عرش والے رب نے بنائے، محمد رسول اللہ کے بھی 12 حرف عرش والے۔ لو جی آپ کی مسجد میں یہاں سامنے لکھا ہوگا کلمہ شریف، لکھا ہے، دیکھیں ذرا کلمے کے اوپر کوئی نقطہ ہے؟ لا الہ الا اللہ پہ نقطہ ہے؟ محمد رسول اللہ پہ کوئی نقطہ ہے؟ نہ لا الہ الا اللہ پہ نقطہ ہے، نہ محمد رسول اللہ پہ نقطہ ہے، اس لیے کوئی نقطہ چینی نہ کرے۔ نقطہ ادھر بھی نہیں، نقطہ ادھر بھی نہیں، حرف بھی لا الہ الا اللہ کے 12، محمد رسول اللہ کے حرف بھی۔ لو جی صاف ذکر کرنے کا مسئلہ حل ہوا یا نہیں ہوا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر ہے یا نہیں؟ اور محمد رسول اللہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ لو جی تھوڑی سی توجہ دو، ذہن پہ ذرا زور دینا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ آخری حرف کیا ہے؟ لا نہیں، لا الہ الا اللہ میں آخری حرف کیا ہے؟ اللہ۔ لا الہ الا اللہ میں آخری حرف کیا ہے؟ اس میں ذات، اس میں ذات، لا الہ الا اللہ کا آخری حرف اس میں ذات ہے اور وہ ہے اللہ۔ اور محمد رسول اللہ کا پہلا حرف کیا ہے؟ محمد۔ پہلا حرف کیا ہے؟ محمد۔ لا الہ الا اللہ میں آخری حرف اس میں ذات اللہ، اور محمد رسول اللہ میں پہلا حرف اس میں ذات پاک محمد مصطفیٰ محمد، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں۔ تو جب اللہ کا ذکر حضور کے ذکر سے جدا نہیں، حضور کا ذکر اللہ کے ذکر سے جدا نہیں۔ اللہ اپنے محبوب کے ساتھ اپنے محبوب کے ذکر کو رکھا ہے پورے قرآن میں۔ ایک مثال میں اور کرتا ہوں، جبریل نے عرض کی حضور اس کا ایک معنی عرش والے رب نے یہ کیا ہے، اذا ذکرت ذکرت معی۔ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، انہیں یاد کیا کرو تاکہ آپ کو یہ تکلیف نہ کرنی پڑے کہ میں مولانا شیر عالم صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ اگر تھوڑا سا شاگرد بن کے بیٹھیں اور سبق پڑھنے کی نیت سے بیٹھیں تو آپ دکان پہ بیٹھ کے خود جواب دیں گے، یہ کہنا نہیں پڑے گا قاری صاحب نے پوچھ کے دسا گا۔ عزیز یاد کرو،
بے نیاز رب نے اذا ذکرت، محبوب جب میں یاد کیا جاؤں گا، ذکرت ساتھ آپ بھی یاد کیے جائیں گے، معیہ میرے ساتھ، میرے ساتھ۔ یہ کہتے ساتھ کیوں کرتے ہو؟ رب کہتے پیارے جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، مرحبا۔ دوسری حدیث شریف، حدیث قدسی۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو اللہ کا فرمان ہو اور حضور فرمائیں کہ رب نے یوں فرمایا ہے۔ دوسری حدیث قدسی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا دوسرا معنی جو عرش والے رب نے کیا، دوسرا مفہوم جو عرش والے رب نے بیان کیا، اے محبوب رفعنا لَكَ ذِكْرَكَ کا معنی یہ ہے من ذکرنی، اے محبوب جو بندہ میرا ذکر کرے، من ذکرنی وَلَمْ يَذْكُرْكَ، محبوب میرا نام جپے، آپ کا نام نہ جپے، میرا ذکر کرتا رہے، حبیب آپ کا ذکر نہ کرے، فَلَيْسَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نَصِيبٌ، جنت میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو ذکر خدا کو کرتا رہے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ من ذکرنی، اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب جو میرا ذکر کرے، میرا نام جپے، وَلَمْ يَذْكُرْكَ، محبوب آپ کا ذکر نہ کرے، آپ کا نام نہ جپے، فَلَيْسَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نَصِيب، نصیب کا معنی ہے حصہ، نصیب کا معنی اس بندے کا جنت میں کوئی حصہ نہیں جو خدا کا ذکر کرے مگر اس کے محبوب کا ذکر نہ کرے۔ یہ کیا ہے میرے بیٹو؟ حدیث ہے، بولو یار، حدیث ہے، حدیث قدسی اللہ کا فرمان، تو یہ جدا نہیں ہے۔ اسی لیے عاشقوں کے امام مجدد اعظم امام اہل سنت امام عاشقاں فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، یا رسول اللہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ تو ایک تو تلاوت ہوئی، دوسرا کیا ہوا؟ ذکر مصطفیٰ، ذکر نبی کہہ لیں، ذکر رسول کہہ لیں، ذکر آقا کریم کہہ لیں، ذکر مصطفیٰ ایک ہی چیز ہے، حضور کا ذکر، حضور کا ذکر، حضور کا ذکر۔ اب ایمان سے بتاؤ تلاوت کے لیے اور حضور کے ذکر کے لیے بھی کوئی دلیل کی ضرورت ہے یا ثبوت کی؟ اس سے بڑی بات میں نہیں کہہ سکتا، سمجھنا آپ کا کہا۔ ایک کر رہے ہیں ذکر حضور کا اور دوسرا کام کیا کر رہے ہیں؟ خوشی منا رہے ہیں۔ دوسرا کیا کر رہے ہیں؟ خوشی۔ خوشی کس بات کی خوشی؟ کس بات کی خوشی؟ حافظ جلندری نے کہا کہ مدینہ طیبہ میں بنو نجار قبیلے کی بچیوں نے حضور کی آمد ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، پیر شریف کا دن تھا، مدینہ طیبہ مدینہ عالیہ میں حضور کی ہجرت کے بعد آمد ہوئی۔ بنو نجار قبیلے کی بچیوں نے کہا ہم ہیں بچیاں بنو نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے۔ اچھا خوشی کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت کی۔ وہ خوشی منانے کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے۔ آپ کے گھر میں پوتا ہو، بیٹا ہو تو بندہ خوش ہوتا ہے یا منہ بنا لیتا ہے؟ اچھا اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے کہ پتر جمع ہے، خوشی کریے کہ نہ کریے؟
دوستو کچھ عقل سے کام لو، کامن سینس سے کام لو. یہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا ایک جملہ اس سے بڑی بات میں کہہ نہیں سکتا. کلمہ پڑھنے والے کو، میرے سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کلمہ پڑھنے والے کو کلمہ پڑھانے والے کی ولادت کے دن پر خوشی منانے کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے. کلمہ پڑھانے والا جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو کلمہ پڑھانے والے ہیں، جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، دوستو شرم سے ڈوب مرے وہ بندہ جس کو کلمہ پڑھانے والے کے میلاد کی بھی خوشی کی دلیل کی ضرورت ہے. تمہارے بچے کی شادیوں پہ کیا کچھ نہیں ہوتا. آپ بھی شادیاں اٹینڈ کرتے ہیں، ولیموں پہ جاتے ہیں، باراتوں میں جاتے ہیں. ایمان سے بتاؤ وہ سب کچھ شریعت کے مطابق ہو رہا ہے؟ کبھی کوئی بولا ان میں سے منہم، ان میں سے کبھی کوئی بولا کہ اس کا کیا ثبوت ہے؟ کبھی کو بولا؟ نہیں کو بولا. ابھی یہ یار پچھلے جمعے کی بات ہے. میرے بیٹو میری طرف دیکھو ذرا، دھیان کرو، کچھ خدا کے لیے انصاف کر میرے بیٹے، انصاف کر، انصاف، نا انصافی نہ کر. پچھلے جمعے کو جھنڈوں کی بہار، جھنڈوں کی، ہر بائک پر جھنڈا، ہر گاڑی پر جھنڈا، سرکاری عمارات پر چراغاں، لائٹنگ، سرکاری عمارات پر لائٹنگ، پرائیویٹ عمارات پر لائٹنگ، جھنڈے، اور موٹر سائیکل پر، بائک پر، گاڑی پر، دفاتر پر، گھروں پر، دفتروں میں جھنڈے ہی جھنڈے. میں نے دیکھا پاکستان کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، کہتے ہیں جناب آزادی کا جشن منا رہے ہیں، آزادی کا جشن منا رہے ہیں. آزادی کا جشن منائیں. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ جتنے پیسوں کی لائٹنگ کی ہے، جھنڈے لگائے ہیں، کسی غریب کی شادی کر دو. کبھی سنا ہے کسی نے کہا؟ پچھلے جمعے کسی مولوی نے کہا ہو کہ جتنا جشن یوم آزادی پہ خرچ کیا ہے تو کسی غریب کی تیوے آ گئی. لیکن جیسے ہی 2 دن بعد ربیع الاول شروع ہوا ہے، باں شروع ہو گئی. کوئی کہتا ہے ثبوت کوئی نہیں. میں نے کہا تمہارے ابا جی نے اشتہار چھاپا ہے شاہپور شہر میں، مرکزی جامع مسجد اہل حدیث ہے، آبادی ڈلٹاں، شاہپور، اشتہار چھپا ہے. پتہ کیا لکھا ہے؟ محفل. اچھا پہلے تو محفل سے ہی چڑھتے تھے، لفظ محفل سے چڑھتے تھے، منہ بنا لیتے تھے، 12 بج جاتے تھے چہرے پہ. اور یار اشتہار دیواروں پہ لگے ہیں، فیس بک پہ ہے، لکھا ہے محفل. میں نے کہا اچھا محفل. آگے لکھا ہے بسلسلہ ماہ ربیع الاول. محفل بسلسلہ. کیا میں رکھتا ہوں؟ تم تو کہتے تھے 12 کو حضور پیدا نہیں ہوئے، 9 کو پیدا ہوئے ہیں. کہتے تھے 9 کو پیدا ہو، 12 کو پیدا نہیں ہوئے. اب کیا مجبوری ہو گئی؟ کیا مجبوری ہو گئی؟ اب محفل مناتے ہو، کہتے ہو محفل بسلسلہ 12 ربیع الاول. محفل بسلسلہ 12 ربیع میں. اچھا میں نے کہا اچھا. پہلے کہتے تھے نہیں 12 کو نہیں، حضور 9 کو پیدا ہوئے. حضور میں نے کہا چلو آہستہ آہستہ 12 سے 9 پہ آ گئے.
12 سے 9 سے 12 پہ آ گئے، اور اب محفل بسلسلہ 12 ربیع الاول سے آہستہ آہستہ محفل جشن میلاد النبی بھی آئیں گے تیرے۔ ربیع الاول کی 12 نہ ہوتی اگر کوئی شے بھی جہاں میں نہ ہوتی مگر، ربیع الاول کی 12 نہ ہوتی اگر کوئی شے بھی جہاں میں نہ ہوتی، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما خلقت الدنیا لولاک لما اظہرت الربوبیہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے آقا جانے کائنات ہے، میرے آقا جانے کائنات ہیں، اصل کائنات ہیں۔ میں پوچھتا ہوں جناب آل حدیث صاحب، اگر میلاد النبی کا کوئی ثبوت نہیں تو محفل 12 ربیع الاول کا کیا ثبوت ہے؟ ربیع الاول کے جلوس اور جلسے کا ثبوت نہیں۔ آبادی ڈولٹا میں مرکزی جامع مسجد آل حدیث میں محفل 12 ربیع، اس کا کیا ثبوت ہے جی؟ معلوم یہ ہوا کہ اندر معاملہ کچھ اور ہے۔ ایمان سے بتاؤ، شریک بھی کبھی خوش ہوئے؟ شریک خوش نہیں ہوتا۔ پامیں ولیمے تے بھی آیا ہوئے اندر باقی تے سارا ٹھیک سی، پر گوشت گڑیا نہیں سی، گوشت گڑیا نہیں سی۔ پھر باہر نکل کے پتہ کی آندہ سانو تے شاید لبی کو نہیں، چوڑی لبے نے تھوڑے جائے نہیں جائے۔ میں کہا یار سارے بندے رج کے گئے، بندے آنے بھائی بڑی شادی کی تھی، کمال گوشت کمال دس، کمال کرتی روٹی پکان والی حد کر دی تھی۔ وہ شریک اندر نہیں، سامنے تے چوڑی لبے نے اور شاید لبی کو لیا، اور نہیں پھر یہ گوشت کچا سی ذرا سمیل نہ ہوتی سی، کوئی نہ کوئی اس میں سے نقص نکالا۔ لیکن اعظم چشتی نے کہا ہے اعظم جتھے دل لگ جائے، اعظم جتھے دل لگ جائے اتھے نظر نہیں آؤں، اعظم جتھے دل لگ جائے۔ لوگی عیب ہو پورا محلہ کہے اے بندہ ٹھیک نہیں جے بچو، پورا محلہ آتے، لیکن وہ اندر نہ ہونا خبردار یار میرا سجن میرا خبردار ہونے میں گل گل۔ عیب ہو بھی تو محبت کرنے والے کو عیب نظر نہیں آتا۔ میرے لفظوں پہ بیٹو غور کرنا، عیب ہو بھی جو اس سے پیار کرتا ہے اسے عیب نظر حبو کو شے یومی و یوسف، علماء تشریف فرما، کسی چیز کی محبت اس کے عیبوں سے نابینا بھی کر دیتی ہے، گونگا اور بہرا بھی کر دیتی ہے۔ عیب ہو تو نظر نہیں آتے، عیب ہو بندہ سنتا نہیں، عیب ہو بندہ بولتا نہیں، اندر نہ آنا یہ والی ہے خبردار یار میرا سجن میرا، میں لانگے لا لیا میں جنہیں گل کی تھی۔ وہ ہزار عیب بھی ہو کو گل کرن دیندہ ہے بابو، تو یار ذرا سوچ میرے بیٹے، جامع مسجد میں عمر آنے والے، خدا کے لیے انصاف کر میرے بیٹے، یہ ذات تو ہے جس میں عیب ہے ہی نہیں۔ بڑی شان یہ ذات وہ عیب ہو تو نظر نہیں آتا۔ اعظم جتھے دل لگ جائے اتھے عیب نظر ہوئے تو نظر نہیں آؤں، کوئی عیب ہوئے تو نظر نہیں آؤں۔ اور جنہوں کا ملاد منایا صحابہ دا عقیدہ خلی بھی دا مبرم، خلی بھی دا مبرم من کل عیب من کل عیب من کل عیب۔ یا رسول اللہ عرشاں والے رب نے ہر عیب کو پاک بنایا ہے۔ ساڑھے نبی پاک ہر عیب تو بولو، ساڑھے نبی پاک ہر عیب تو خلیقی کا مبرم من کل عیب، من بولی جی من کل عیب،
حضور ہر عیب سے پاک، حضور ہر عیب سے، صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، کلمہ گو ہونا کافی، حضور کو بے عیب مانا، حضور کو وہ بے عیب بنایا رب نے۔ اس لیے جب تک یہ عقیدہ نہ ہو بندہ مومن نہیں کہلا سکتا۔ عقیدہ کیا ہو؟ کوئی تجھ سا ہوا ہے یا رسول اللہ، اے گنبد خضرا کے نبی، اے میرے آقا و مولا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ حضور جیسا خدا کی دھرتی پر کائنات میں میرے محمد پاک جیسا نہ ہوا ہے، نہ قیامت تک حضور جیسا کوئی ہو سکتا ہے۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ میلاد کی محفل میں کرتے کیا ہیں یار؟ آ کے دیکھو تو صحیح ہوتا کیا ہے؟ کون سا کام ہے جو جس کی اجازت نہیں شریعت کی؟ یہ تو وہ کام ہے جو صحابہ نے کیا اور عرش والے رب نے کیا۔ لو جی میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہ میلاد منانا سنت الہیہ ہے، سنت الہیہ، اللہ کی سنت۔ آپ کو پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ میں بیٹھا ہوں نا، آپ کیوں پریشان ہیں؟ میں قرآن سے پڑھ کے بتاتا ہوں کہ میلاد منانا عرش والے رب کی سنت ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ۔ سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا، یہ رب کی سنت اسی ادا کر لیں۔ وَإِذْ أَخَذَ، اللہ نے فرمایا اپنے محبوب، پیارے محبوب ذرا یاد کرو او ویڑا۔ اللہ پاک نے کنو فرمایا؟ اپنے محبوب پاک نبی پاک نے۔ اللہ نے فرمایا پیارے محبوب ذرا یاد کرو نا او ویڑا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، یا اللہ کیڑا ویڑا یاد کرنا؟ فرمایا اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جدوں اللہ نے عالم ارواح بھی، پوری دنیا تو پہلا عالم ارواح بھی اللہ کریم نے روحاں دی دنیا میں 1.25 لاکھ نبیاں دیاں روحاں نو اکٹھیاں کیتا۔ کیسا پیارا مجمع ہوئے گا، سارے پاک سنن والے سارے تے نبی۔ یہ عاشقان رسول دا مجمع مسجد عمر بھی، اتھے مجمع کی نا دا سی نبیاں دا مجمع۔ رب نے نبیاں سارے نے اکٹھیاں کیتا، اکٹھیاں کر کے رب نے انہوں کو وعدہ لیا۔ میثاق کا معنی پختہ وعدہ۔ اخذ اللہ، اللہ نے لیا، میثاق النبی، نبیوں کو وعدہ۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے نبیو تمہیں میں کتاب دیاں گا، نبوتاں دے تاج پہناواں گا، حکمت دیاں گا۔ تسی سارے اپنیاں نبوتاں کر کے جا چکو گے، سارے اپنیاں نبوتاں کر کے تے توڑے سارے دے آخر وچ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول۔ اچھا جاءکم
قوم کا مانا تواڈے کول آ جائے تے جتھے جتھے قرآن پہ یار 20 آیتاں ایسیاں نے جہدے وچ حضور دے آن دا ذکر ہے اے دے واسطے عربی وچ لفظ استعمال ہوندا جا دا مانا او آ گیا او آیا یہ تو قرآن کا دستور ہے محفل لا کے بندے کٹھے کر کے اللہ دے معبود دے آن دیاں گلاں کرنیاں اے ربی سنت ہے تے قرآن کا دستور تے قرآن کا طریقہ ہے لو جی 2-3 آیتاں سنو جنہاں میں جا دا لفظ ہونا جا دے لفظ تے دھیان کرے اے میلاد اے میلاد اسی آنے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے میلاد شریف دے دن کھمبیاں دے اوتے بڑے پیارے پیارے جھنڈے لگے ہوندے گڈی روک کے پڑھی دا کلے جی ٹھنڈ پے جاندی دیکھو نا کڈے مزے دی گل ہے ایتھے بھی ثبوت لبدے پھردے او یار پڑھیے تے اون جی سینہ ڈر جاندا ہے حضور میرے بل دیکھو میں لکھیا پڑھیا حضور 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 آپ آئے تو دل جگمگائے حضور آپ آئے تو دل حضور آئے تو دل کفر دے انیرے تے شرک دے تے گمراہی دے تے ضلالت دے انیرے بھج گئے تو دلاں وچ نور ایمان آ گیا تو مومناں دے دل نور ایمان نال منور ہو حضور آپ آئے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے لو جی آئے آیا آ گیا اے دے واسطے عربی بھی جا دا لفظ جڑا پوچھے نا کتھے لکھیا ہے آئے حضور آئے یا ان دیاں خوشیاں لکھ کیوں منا دے کیوں ذکر انہوں آیتاں پڑھ کے سنو آیتاں تے آیتاں پڑھی جاؤ بس کوئی تو انہوں طنز کرے تسی قرآن پڑھ کے سنو کوئی گال کڈے تسی قرآن پڑھ کے سنو انہوں کہا کڈ 100 گال کڈ پر قرآن دی آیتیں سنو لو جی سنو آیتاں کلجے بھی ٹھنڈ پہ جائے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق آ گیا تو اہلے کو آ گیا یا اللہ کتوں آیا فرمان من اللہ اللہ واللہ آیا آیا تو اہلے کو رب آیا کون فرمان آن والا نور قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین نور بھی آیا نال ایک روشن کتاب بھی لے کے آیا ہے قرآن تفسیر ابن عباس بھی لکھے نور تو مراد آمنہ دے لال نے تے کتاب مبین تو مراد قرآن پاک ہے اس آیت میں آن دا ذکر لقد جاءکم اجاد لو پھر آئی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا جہاد لفظ ہر آیت جہاد لفظ ہر آیت جہاد لفظ حضور آئے حضور آئے حضور آئے حضور تشریف لے ذکر مصطفیٰ قرآن پڑھے حضور محفل میلاد بھی حضور دا ذکر لو دوستو ہر بندہ پیدا ہوئے دے ذکر شروع ہوندہ ہے حضور اجے دنیا میں شاہدی کائنات میں حضور دا ذکر پہلے ہی اچھا خوشی اندر خوشی کیوں کرتے ہو یہ وہ مٹیا بابو کام پڑا
ਨਾਲ ਰੋਂਦਾ, ਜਦ ਹੀ ਰੋਣਾ ਰੋ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮਦਨੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਮੌਲਵੀ ਆਂਦਾ ਸੋਗ ਤਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਬਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਮੇ ਉਸ तुम्हारी गई है उधर और बोली इधर और बोली यही मौलवी आंदा है मुहर्रम आंदा कि सोग तरे दिहाड़े वे तुसी काहदा गम मनांदे फिरदे हो। मैं क्या सजना सोग होर हुंदा है गम नहीं मिटदे गम नहीं जाते ये तो सदा बाहर है गम उन्होंने कुछ जिन्हां दे दिलां विच गम हुंदा है ना मौत तक नहीं जे जाता अंदर ही रहिंदा गम तू कादे करदा फिर मैं असी जिंदा नबी दे मनण वाले तेरा गम किस लगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ज़माना से जरा करो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह माना मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मान लो फिर है मुसलमान भी आके मैं मुसलमान हूँ उनकी है वो रोना शेर आजम साहब बाबूजी को मुसलमान होना चाहिए इन पहली गल ये ना की पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कलमा पढ़ा के ना पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह के सिवा कोई नहीं बात के लायक मोहम्मद अल्लाह के रसूल बोलो यार मोहम्मद अल्लाह के रसूल कौन है कोई नहीं जे इन्हां दा कीता जेड़ा वो ये दसदा को कौन कोई नहीं अगर नहीं तो फिर कलमा बदल जाएगा ऐ साडा कलमा दसदा तू जिंदा है अल्लाह तू जिंदा है अल्लाह तू जिंदा है अल्लाह मेरी अशियात जाने वाले से बातें ये सब आने वाले संभालने वाले ऐ दिवान दा बैठे साडे ते काम 1200 काम अगर शांति काम कोई नहीं इस वास्ते हुजूर ने फरमाया उलमा तशरीफ फरमाने कि हदीस गलत हो तो मैं उनके मां को फाड़ के रोक दें तो ये हदीस से सरेना फिर पल्ले बंद ले तो दिल पे लिख ले सुनो हदीस सुनो छड़ो यार होगी जिन्हें लाया गली उधर से हदीस सुन जरा ए खड़ा सच्चा सुच्चा अकीदा या रसूल अल्लाह नबी पाक ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम हुजूर ने फरमाया तेरी जिंदगी भी खैर तो हम मेरे मुंह तो पैंदी है बाकी खैर तो हम मेरे मुंह पैंदी सुभान अल्लाह हयाती खैरुल लकुम आती खैरुल अल्लाह ये ना गल नहीं है फिर इन्हें चाहिए सारी चीज़ें चेंज कर फिर करने पर लाया काना मोहम्मद रसूल साडा ते कलमा याद दसदा है साडा नबी जिंदा है साडा नबी फरमाते की पढ़ने अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पढ़ दो पढ़ दो लेकिन वो सलाम आप दो नबी पाक ने जेड़ा बंदा सुता पे होवे तो सलाम आखना पाना दे ए भी देख ले सुते बंदे को सलाम आखना मने और कमरा वाले को सलाम आखना दा नबी पाक ने हुक्म देता है कबर वाला नबी पाक ने सलाम कहने दा जेड़ा अंदर सुनदा नहीं मैं अच्छा कबर वाला सुनता नहीं मैं क्या शरीयत आंदी बंदा सुनता है सलाम ना तो क्यों ना उन्हें सुनने ना जवाब देना कबर वाले को सलाम कहने दा नबी पाक ने हुक्म दिता है
نبی پاک نے فرمایا جب وہ بھی قبرستان کو لنگو نا آکھیا کرو السلام علیکم یا اہل القبور، حضور نے سلام کہنے کا حکم دیا قبراں والے نوں، سلام علیکم او قبراں والیو سلام علیکم۔ نبی پاک نے فرمایا جی دنیا بھی جان پہچان ہے نا وہ نالے جواب دیندا ہے، قبر والا نالے سیاںدا ہے فلانے بندے نے مینوں سلام آکھیا، تے جے جان پہچان نہ ہوے نا پھر وہ صرف پہچاندا نہیں، قبر والا سلام دا جواب ضرور دیندا ہے، تاں سلام کہن دا حکم ہے قبر والے۔ اچھا تے نماز بھی بیکار کام دا حکم رب دیندا ہے، ایتھوں سمجھ آیات النبی دا مسئلہ۔ ہر بندہ توڑی مسجد پڑھ دے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، سلام آخنے نماز وچ نبی پاک تے مسئلہ بڑا نازک تے اہم ہے، علماء تشریف فرمانے سلام سن کے جواب دینا واجب ہے، سلام کہنا سنت جے، سلام کہنا تے جے سن لئیے تے پھر جواب دینا واجب ہو جاتا ہے۔ کئی بندے سلام دا جواب نہیں دیتے، آکھیے نا السلام علیکم، تسی بھی ازمایا ہونا نہیں تو آئندہ ازما لے، اے وجہ بندے یعنی متکبر تے مغرور۔ حضور نے فرمایا جیڑا سلام کرنے پہل کرے سمجھو وہ تکبر تو خالی ہے، تے جیڑا یہ آکھے پہلا اے میں نو سلام کرے پتہ لگتا ہے مغروریا ہے، مغروریا ہے آکڑ ہے تے متکبر ہے۔ اسے واسطے نبی پاک نے فرمایا دو مسلمان ملو نا جڑا سلام کرنے پہل کرے گا وہ دا درجہ بہت ہے، ایک دوجہ نو سلام آکھیا کرو، حضور نے فرمایا ادنا محبت ودی، محبت بندہ بندے نہ مانوس ہوندہ ہے۔ السلام علیکم سناؤ جی اور کی حال ہے والو ٹھیک ٹھاک ہو، سلام کہنا سنت پر سلام سن کے جواب دینا واجب ہے۔ تو میں پوچھنا چاہنا حضور نے جب سلام کریے حضور جواب پھر دین دینے کہ نہیں دین دینے؟ جی کی خیال شریف ہے اے میں نہیں کلمہ پڑھیا سجنا، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں جدوں کوئی مومن نماز بھی پڑھدا ہے نا السلام علیکہ ایھا نبیو، نبی پاک کو دے سلام دا جواب دیندے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھے کچھ اللہ دے بندے یہ واجہ نے وہ نماز پڑھ دینے آندے نا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ پڑھ کے چپ ہو جاندے نے، او سلام نبی پاک دا آوے تے سن کے پھر اگے پڑھ دے۔ وہ اہلیت پیدا ہوئے یہ وجہ اللہ دے بندے ہے نے وہ نماز جو پڑھ دیں نا تے اتحیات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ چھپ ہو جاندے نے، جدو جواب کرنا بھی پہندہ ہے سرکار دا جواب سن دیں پھر اگے پڑھ دیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ذکر مصطفیٰ اور حضور دے آن دی خوشی ملا شریف دے، اور جدو حضور دنیا تے تشریف لے آئے تے کلمہ پڑھن والے نو کلمہ پڑھان والے دی اور کلمے والے دی پیدائش تے خوشی منان تے دلیل دی ضرورت ہے۔ جدو حضور پیدا ہوئے نا اللہ محدث ابن جوزی نے لکھیا مولد العروس وچ فدجت الملائکۃ بالتسبیح والتحلیل والتحمید والتقریب للہ الملک الجلیل۔ محدث ابن جوزی نے لکھا حضور تشریف لے آئے نا آسمانوں تو فرشتے آئے جنہاں خوشیاں منائیاں حضور دے آن دیا تے خوشیاں کیویں منائیاں؟ محدث ابن جوزی لکھتے ہیں ایک فرشتیہ دی جماعت پڑھ رہی سی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک جماعت آئی وہ پڑھ رہی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ایک جماعت آئی ملائکہ دی وہ پڑھ دی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ایک جماعت آئی پڑھ دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔
یہ فرشتیاں نے خوشیاں منائیاں نے، یہ خوشی دی دلیل لبدر لبدر جنہیں پاکستان دا ترانہ لکھیا نا حفیظ جالندری، انہوں نے لکھیا ہے فرشتوں کی سلامی، فرشتے سلامی دین آئے سے حضور دے میلاد میں، حضور پیدا ہوئے نا فرشتے آئے، حفیظ جالندری لکھا ہے فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑھتی تھی، جناب آمینہ سنتی تو یہ آواز آتی تھی یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ اور سیدہ آمنہ پاک خود فرما دیا، مولد العروس وچ ابن جوزی نے لکھا ہے، اور حسن المقاصد مقصد وچ امام سیوطی نے لکھا ہے حضور پیدا ہوئے نا تے حضرت آمنہ فرما دیا نے ولادت دا وقت نیڑے آیا نا تے میرے کنا وچ آوازاں ہوندیاں سن، آوازاں ہوندی اظہر یا محمد، اظہر یا رسول اللہ، اظہر یا نبی اللہ، اظہر یا حبیب اللہ۔ اے اللہ دے معبود ظہور فرماؤ، اے اللہ دے رسول ظہور فرماؤ، اے محمد پاک تواڈے ظہور دا وقت آ گیا ہے، ظہور دنیا وچ فرماؤ۔ تے جدو حضور آمنہ پاک دے شکم وچ سن، حضرت آمنہ فرما دیا نے اس دورانیے وچ میرے کنا وچ آوازاں ہوندیاں سن انکے حملت بخیر العالمین، اے آمنہ تیرے شکم وچ جیڑی نور دی امانت ہے نا عرشاں والے رب نے ساریاں جہاناں نالوں بہتر بنایا ہے۔ تے جس ویلے نبی پاک دا میلاد ہویا تے آمنہ پاک فرما دیا نے خرج منی نور، حضرت آمنہ فرما دیا نے میرے وچوں نور دا ظہور ہویا، نور دا اضاءت منہ قصور الشام، میں اتنا جدو تک راسی یہ دنیا آباد، جدو تک راسی یہ دنیا آباد، یہ ہوتا راسی نبی پاک دا میلاد، جدو تک راسی یہ دنیا آباد، یہ ہوتا راسی نبی پاک دا میلاد۔ آج میلاد النبی ہے، یا سبحانہ نور ہے، آگے خوش قسمتی ہے سانو زندگی میں ربیع النور شریف، ربیع الاول شریف دیاں بہاراں رب نے پھر ویکھنیاں نصیب فرمائیاں۔ سجنا میلاد منان دا تاں چس تے مزہ ہونا ہے، ساڈی کوئی نماز بھی جماعت دے بغیر نہ ہو۔ لو جی میلاد تاں منانے ہیں رب رسول راضی ہو جائے، رب رسول راضی ہو جائے، تے رب رسول نو راضی کرنا جے نا تے پھر میلاد اینج مناؤ پتہ لگ جے حضور دا عاشق ہے، حضور نو سب تو زیادہ پیار نماز نال سی، تے حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز وچ۔ تے جے سونے نبی پاک نو راضی کرنا تے عرشاں والا رب راضی ہوئے، کوئی نماز پھر ساڈی جماعت تو بغیر نہ۔ ربیع الاول دے مہینے بھی پریکٹس کرو، پکے نمازی بن جاؤ گے، تے روزانہ کثرت نہ درود شریف پڑھو حضور دے، کثرت نہ درود پڑھو حضور دے، تشریف آوری دا مہینہ ہے، تے کام وہ کریے جنہاں نہ رب رسول راضی ہو جائے۔ تے اس ساڈے ہر محفل میلاد دا ایک پیغام ہے جڑا میں ہر جگہ جا کے سنیا پڑھانا، تسی بھی آپ بھی سنو، اگے بھی لوگوں نو دسو۔ ساڈا یہ مشن ہے میلاد مناؤ سیرت اپناؤ، میلاد مناؤ سیرت، میلاد مناؤ پیغام مصطفیٰ اپناؤ۔ جڑیاں گلاں تو سونے نبی پاک نے منع کیتا نا، او دے کول باز آ جائیے یار، باز آ جائیے، کی منہ وکھاواں گے نبی پاک؟ انہاں کماں تو باز آ جائیے جنہاں کماں تو رب رسول نے ہوڑیا ہے، منع کیتا ہے۔ قرآن دی آیت ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا،
جو میرا رسول دے دے وہ لے لو تے جس تو میرا رسول منع کرے اس تو منع ہو جاؤ تے جڑیاں گلاں تو رب رسول نے منع کیتا انہاں دے نیڑے نہ جائیے تے جنہاں کماں دا حکم رب رسول نے دیتا ہے انہاں نو عمل کر کے حضور دی سنتاں دا احیاء کریے. اے جے میلاد منان دا مقصد. اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے. کراؤں تے میلاد شریف دے چنڈے لگاؤ, درود شریف پڑھو, گھراں وچ بچیاں نو تسبیحاں لے کے دیو, درود شریف پڑھو, نمازاں دی پابندی کرو. اور میلاد شریف تے ایک کام ہو رہے جڑا ہن سارے کرنا ہے, وہ کی کام ہے؟ تبرک. میلاد شریف دا لو جی ایمان نال دسو کسے نو کھانا کھوان واسطے بھی ثبوت دی لوڑ ہے؟ اول تاخر جننے کم نے یہ آندہ ثبوت کوئی نہیں. اچھا روٹی کھوان دا بھی ثبوت ہے تو کیوں کھوانا ولیات ہے؟ حضور نے پتہ کی فرمایا؟ سرکار نے فرمایا جنت بھی جان دا. حضرت عبداللہ بن سلام, عبداللہ بن اے یہودیاں دے عالم سن, یہودیاں دے عالم سن. انہوں نے جو پتہ لگا نا حضور پیدا ہوئے نے مکے وچ ایک بچہ پیدا ہویا ہے, انہوں نے کہا میں آسمانی کتابیں ہی پڑھے, انہوں نے دونوں کندھیاں دے درمیان مہر نبوت ہونی. عبدالسلام جدو حضور عبداللہ بن سلام حضور نو ملنا آئے تے حضور دا کرتا مبارک چک کے ویکھیا تے حضور دی مہر نبوت نو چوم لیا. انہوں نے کہا ساڈی تورات بھی تے انجیل وچ نشانیاں لکھیاں نے, لگدا ہے اللہ دے سچے رسول نے. تے عبداللہ بن سلام نے کلمہ پڑھ لیا تے مسلمان ہو گئے. کلمہ پڑھ کے لے سن بھئی ثبوت آ گیا ہی ہوئے, اور ثبوت آئی ہن سنی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت بھی جان دا کوئی آسان رستہ دسو, سوکھا جہا کام ہوئے اوکھا نہ ہوئے. سوکھا جہا کام تسبیحاں میرے کو نہیں پڑھیاں جاندیاں نہ نفل بہتے, میں نے سوکھا جہا کام دسو جڑا میں کراں تے جنت بھی جانا آسان ہو جائے. حضور نے فرمایا افش السلام واتم الطعام, فرمایا ایک دوجے نو سلام کہنا پھیلاؤ تے کسے نو کھانا کھواؤ. کھانا کھوانا جنت بھی جان دا آسان طریقہ ہے. کھانا کھوانا جنت بھی جان دا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ, اللہ کریم فرماندا ہے اے اللہ دی محبت وچ کھانا کھواندے نے. اچھا یہ آندے لنگر کیوں بندے ہو, کھانے کیوں کھواندے ہو؟ جے کھانا کھوائیے تاں بھی اعتراض, جے تلاوت کریے تاں بھی اعتراض. اے بھی آٹا گندی ہلدی کیوں ہے؟ پتہ لگتا ہے اندر کو جو ہو رہے, اندر کوئی معاملہ. ایک ولی اللہ دا قصہ لکھا ہے, ایک بزرگ نے اللہ دے ولی سن تے بیوی نہیں سی مندی, انہوں بیویاں کٹ مندیاں نے. لو جی چند رشتے ایسے نے بندہ پاویں جڈا عظیم ہوئے نہیں جے مندے, فن خاں بندہ ہوئے نا, ایک بیوی نہیں مندی, دوسرا چاچے تائے دے پتر نہیں جے مندے ہے جی, تیسرا جڑا بچپن دا لنگوٹیا یار ہوندا وہ بھی نہیں مندا. آندا ساڈے نال بانٹے کھیڈدا رہیا گلی, اسی گلی ڈنڈا کٹھے ہی کھیڈدے ساں. کی ہویا جے پیر بن گیا ہن تے ہن علامہ صاحب بنیا تے مفتی صاحب, یہ گلی ڈنڈا ساڈے نال ہی کھیڈدا سی, اسی جاننے ہیں اینوں جڈا کو ہے جی. تے جڑا ایک جڑا نوکر ہوندا ہے, نوکر خادم جنوں آندے خادم, وہ بھی نہیں مندا. وہ آندا ہر ویلے نال نہیں نا, میں جاننا ہوں جو کچھ ہے. لو جی آخری پیاری گل, سجنا جنہ دا میلاد منائی, میں ایک سوال چھڈ کے چلنا تے جواب ہی سناواں گا, پر تسی یہ سوچنا ہے تانوں مہلت ہے اگلے سال ربیع الاول چ میں آنا 15 نوں. اس واری میں معذرت کیتی, اگلے سال تو معذرت نہیں کرنی پڑنی. میں 14 15 16 3 ڈیٹاں دینیاں ہی نہیں کسی. میں آخنا جی میں عبدالستار صاحب نے میرا پیار ہے, میں اگلے سال آخنا 13 14 15 تے 16 یہ 4 دن میں نہیں جے جانا کدھر. چند اگے پیچھے ہو جائے پھر پریشانی بنتی ہے جی. یہ تو سجن سن تے من گئے نا, نہیں تے آندے ٹھیک ہے جائے قسموں سر کھائے اسی اور مولوی بلا لینے. یہ جی کرتے ہیں بندے. وہ آدھے مولوی بھی بڈھے ہو گئے نا. علامہ تعال مصطفیٰ جمیل صاحب کی گل میرے کو گواہ بیٹھا جی سردار مار, پوچھ لو
علامہ تعامش حضرت جمیل صاحب ضعیف ہو گئے نا بڈھے، انہوں نے فرمایا مسجد کمیٹی نے آخیا جی سپیکر بڈھا ہو گیا، یعنی پرانا ہو گیا، سپیکر مسجد کا خراب ہو گیا۔ انہوں نے آخیا بھی سپیکر ہو گیا خراب تے بڈھا ہو گیا سپیکر، تے خطیب نو کمیٹی نے آخیا جمعے چ اعلان کرو سپیکر نواں لینا۔ انہوں نے جدو اعلان کیتا انہوں نے فرمایا بھی مینوں کمیٹی نے آخیا ہے بھی سپیکر ہو گیا بڈھا تے چندے دیو پیسے دیو سپیکر نواں لیا۔ وہ آدھے مینوں فکر پی گئی بھی کل نوں انہیں آخنا خطیب بڈھا ہو گیا نواں خطیب لیاؤ۔ کوئی خوش طبی کی تھی نا، انہوں نے بھائی یہ سپیکر بڈھا ہوا تے بدلو، یہ خطیب ہی بڈھا ہو گیا انہیں کو ٹریا نہیں جاتا نواں خطیب لیاؤ۔ پر انہاں دی محبت ہے۔ لو جی چار رشتے ایسے نے جڑے نہیں جے مندے، بیوی، نوکر، خادم، تیسرا کیڑا چاچے دا پتر، پتریر آن دے نا پتریر، کزن، جدید زبان کیا کزن، کزنہ میری مت مار دیتی، بیوی، نوکر، خادم تے کزن چاچا۔ سجنا جنہ دا میلاد منائی ہے نا، سب تو پہلا انہاں چار رشتیاں نے محمد پاک نو منیا سی۔ آندے جی حضور دی سیرت دی گل نہیں کردے، لے سن سیرت، یہ تھوک دی دکان ہے سجنا، تو سن والا بن۔ لو جی سیرت دا ایڈا وڈا پہلو ہے میرے سجنوں تے بیلیو، میں میلاد بھی بیان کیتا، سیرت سنو، سیرت حضور دی سیرت سنو۔ نوکر نہیں جے مندہ، خادم، غلام نہیں مندہ۔ وہ آندہ میں پیرہ نال ویرے رہنا، میں انہاں نو جاننا کی نہیں۔ خطیب آوے نا وہ نوکر ہوئے جتی چک، اساں وہ نہ رکھے چکنائزر، چکنائزر پیسے سامدہ جڑا چکنائزر۔ وہ آندہ یار کچھ نہ پوچھو میں نال رہی نا مینوں پتا جائے۔ بیوی آندھی ویکھ بڑا پیر بنے پھر دے، میں جاننی ہے کی تو باہر ہوئے گا پیر، میرے واسطے تو ہوئی ہے۔ پر جدو سونے محمد پاک نے نبوت دا اعلان کیتا نا، سب تو کلمہ انہاں چواں پڑھیا جائے۔ امام حضرت بیٹھے نے مولانا شیر احمد عالم دین نے ماشاءاللہ، امام اعظم ابو حنیفہ دا دور آیا نا، لوکی بحث کرن میں سب تو پہلا کلمہ کنے پڑھیا؟ حضور نے جدو نبوت دا اعلان تے اظہار فرمایا، سب تو پہلا کلمہ کنے پڑھیا؟ کوئی آکھے جی فلانے پڑھیا ہے، کوئی آکھے فلانے پڑھیا ہے، کوئی آکھے فلانے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحم، انہوں نے فرمایا میں تو انہوں ونڈ کر کے دسنا، میں ونڈ کر کے دسنا، میرے بعد قیامت تک کوئی امتی بحث نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا چار نے جنہاں چمہ نے سب تو پہلا کلمہ پڑھیا، چار۔ انہوں نے کہا ایک بیوی نبی پاک دی زوجہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ حضور نے جدو فرمایا نا میں اللہ دا سچا رسول ہاں تے سجنا سب تو پہلا منع والی نبی پاک دی بیوی ام المومنین خدیجہ الکبریٰ۔ یہ تو اندازہ لا پھر حضور دی سیرت کنی پاکیزہ ہے، سب تو پہلا بیوی نے منع۔ آندھن جی چاچے دے پتر نہیں مندے، وہ جج بھی لگا ہوئے نا، وہ آندھا میرے چاچے دا پتر ہے میں جاننا ہے نا۔ سب تو پہلا مولا علی پاک حضور دے چاچا زاد بھائی، نو عمر لوگاں بچوں مولا علی، عورتاں بچوں سب تو پہلا خدیجہ تے غلاماں بچوں سب تو پہلا غلاماں بچوں حضرت زید۔ غلام نہیں جے مندہ، وہ آدم میں 24 گھنٹے نار رہا میں نے یہ پتہ کیش ہے، سب تو پہلا جڑے غلام سن حضرت زید انہاں کلمہ پڑھیا، بیوی خدیجہ الکبریٰ نے پڑھیا ہے جی، چچا زاد بھائی مولا علی نے پڑھیا۔ ایک لنگوٹھی آئی وہ نہیں جے مندہ، وہ آندہ ہے تُسی ہاتھ چوم دیو، میں بانٹے کھیڑتا رہے ہیں، میں ویکھیا ہے پیر کٹھے نہر تے ناندے ساں
سائیکل چلاندے ساں اسی ہاں جی اسی سیراں کردے ساں سانوں پتہ کی ہے تے سجنا سب تو پہلا میرے نبی پاک دا بچپن دا لنگوٹیا یار او دا نام ابو بکر صدیق جے اے حضور دی سیرت دا اونچا پہلو چار رشتے جڑے نہیں جے مندے جڑا بڑا عظیم ہوئے بندہ سونے محمد پاک نو سب کو پہلا انہاں چار رشتیاں نے مننے جنہاں دے متعلق لوگ آندے نے بندہ جڑا عظیم ہوئے نہیں مندے اللہ اکبر اسی واسطے قرآن وچ رب نے جا بجا اپنے معبود دی شانہ معبود دے مقام بیان فرمائے تو رب نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میں زندگی گزارن دے سارے طریقے اپنے معبود دی ذات وچ رکھ دیتے نے اسوہ حسنہ میرے معبود بل ویکھ دے جاؤ تے کر دے جاؤ اونج نقل مارنا عیب سمجھا جاتا ہے نقل مارنا آندن امتحاری نقل ماردا پڑھیا گیا نقل ماردا مولوی دی مولوی نقل لے وہ آندا اے میریاں نقلاں لاندا تو ساڈے بندے بھی آندے اے جی خطیب صاحب آئے نے ثانی ہے شبیر شاہ نے میں کہا ثانی کو نہیں ہوتا بن سکتا وہ ایک ہی سی شبیر شاہ ہے جی پر سجنا یہ گل سمجھ ذرا غور نہ سوچ جڑیاں شاناں جڑیاں سونیاں رب اللہ پاک نے محمد پاک نو دتیاں نے تے ساڈا ایمان ہے کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم سب تو زیادہ جنہیں ٹڈوں منے ہیں نا نبی پاک نے حضرت خدیجۃ القبریٰ حضرت زید حضرت مولا علی تے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جیڑے آندے سن نظر الى وجہ محمد حضور میرا دل کردہ تسی سامنے بیٹھے ہو جیڑے بچپن دے یار بچپن دے یار حضور میرا دل کردہ ہر ویلے سامنے بیٹھ کے تانوں ویکھدا رہاں الصلاۃ علیہ کہ ہر ویلے تواڈے تے درود شریف پڑھدا رہاں انہاں چار رشتے نے حضور نو میرے نبی پاک دی محبت حضور دا پیار یہ ساڈے ایمان دی پہچان ہے آؤ رل کے دعا کریے زندہ رہیے تے اسے عقیدے تے مریے تے اسے عقیدے اچھا کھانا کھوان واسطے بھی ثبوت دی لوڑ ہے تواڈی دکان تے گاہک آئے تے بوتلاں پیاندے ہو لالچ ہے نا اندر ایک مقصد ہوندا کہ یا بھئی آئس کریم لیا جلدی کر گاہک تگڑا ہوے نا سودا بہتا لینا ہوے آندے نا 200 بنا کے لیا یار تے نہیں پتہ چودھری لی آئے ہے جی سادہ گلاس دا پانی گاہک نو پیائیے نا گاہک لالچ ہوئے گاہک میرا انہیں میرے کو سودا لینا میں ٹھنڈا پانی پیاواں اللہ دی عزت دی قسم ہے عالم لوگ بیٹھے نے میں تے علماء دی جتیاں دا بھی بوین دا لائق نہیں میں قرآن دی حدیث دا خلاصہ دسن لگا سادہ گلاس دا پانی پیائیں تو وہ دوتے بھی ثواب لبدا ہے میں دکانداراں نو مشورہ دیاں گا جے کو تونوں آکھے نے ٹھنڈا پانی پیا انہوں آکھو نہیں میں ثبوت لب لین دے پہلو میں مولانا شیر عالم صاحب کو پہلے ثبوت پوچھا ہوں یہ جائز بھی ہے کہ نہیں تے جے مہماناں نو روٹی پارا سودا لئی ہے نا پھر وہ آندے نے لیاؤ کھانا دا انتظام کر جلدی وہ آندہ نہیں جی نہیں پائی مہربانی پائی جی اسی روٹی کھا کے ہیں آندہ نہیں یار میں نے تجھے انہیں پیسے بٹائے نے میں تو انہوں کھانا کھوانا ہی کھوانا ہے پکا گاہک بنانا ہے جی وہ آکے نہیں پہلے میں ثبوت لے آواں بھی کھانا کھوان دا ثواب بھی ہے کہ کوئی ہے ایک کامن سینس دیاں گلاں یار کیڑے زمانے چو تسی سائنس ٹیکنالوجی دا زمانہ ہے اے دے وچ گلاں کر دیو اے جی یہ ثبوت کوئی نہیں جی فلانی شے دا ثبوت کوئی نہیں تیرا کا دا ثبوت ہے تیرے ہو اللہ گل ایک کہ اندر پیار ہوئے نا اندر عقل کہتی ہے اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں آپ سلطان الوائزین دی قبر تے خدا کروڑا رحمتہ نازل آپ فرما دیں عقل کہتی ہے میلاد پہ عقل کہتی ہے اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں آپ عشق فرماتا ہے سب کچھ ان پہ قربان کیجیے
जो हो बच्चा पैदा मिठाई बटे लड्डू भी आए। जो हो बच्चा पैदा मिठाई बटे लड्डू भी आए, आका का मीलाद आए, बिदअत के फतवे इन्हें याद आए। तुसी हर शे केक भी कट्टो ते वंडो, अजी केक क्यों कटते हो? मैं ये सवाल के दो हिस्से कर, एक हिस्सा नहीं हजरत बड़ी दिलचस्प बात है। मैनू आंदा जी केक क्यों कटते हो? मैं ये तेनों केक कट्टन दे इतराज है या हुजूर की खुशी करन दे इतराज है? सवाल दे दो हिस्से कर। तू केक नहीं कटता, मैं क्या एक काजी रंगे हथों मैं फड़ लिया, रंगे हथों मैं अपने महल्ले का आजी सी, वो बेकरी ते खलोता जी, उन्होंने आंदा जरा सोहना जिहा केक बनाई यार, सोहना जिहा। मैं उन्हें पूछा, मैं वाकफ सी मेरा, मैं साहब बड़े केक लै रहे हो, खैर है? उन्हें ही मैंने एक दिन आख्या सी ये केक कटना कित्थे लिखिया है? मैं क्या अज ते रंगे हाथों फड़िया गया जी। मैं कहा सब केक कादा जे? आंदा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपकी दुआ से पोता हुआ ना हमारा पोता हुआ। बच्चे कहें बच्चे कहें दादा अबू केक लाना है, केक काट, आज हमने केक काटना है खुशी में। मैं क्या अच्छा, उतनी दी खुशी में केक कट्टन लगे हो ते बड़ा बड़ा केक लिया जाए। आंदा जी बहुते हुआ ना हमारे घर में, जी बहुते हुआ, असी बहुते जी। मैं क्या अच्छा अच्छा जी बहुते हुआ, तू केक कट्टे पोतरे दा, ओदी तेनू शरी तौर ते दलील दी लोड़ नहीं, ते जे हुजूर दे आउण दी खुशी भी केक कट्टिए ते आंदा जी कित्थे लिखिया है? ओदा नाम सी मंजूर। मैं क्या जी मंजूर साहब, जिथे तुहाडे पोतरे दी खुशी दा केक कटना जायज लिखिया ना, उत्थे थोड़ा जिहा उत्ते करके वेखो हुजूर दी खुशी दा केक भी लिखिया जाए। यार कोई गल कॉमन सेंस दीयां गल्लां ने। मेरी किताब गुम हो गई ना जी, हुण इत्थे दलीलां कित्थों लभी? मेरी किताब गुम हो गई तो मैं जुमे विच आख्या खजूर वाली मस्जिद, मैं कि यार मेरी किताब को लै गया तो मैं वो तो दरस देना तो चुक के लै गए, लभदी नहीं पई। बड़ा लभ्या मैं कमरे चो, वो एक बंदा मैनू आखन लगा भी किताब तो अगले जुमे आंदा किताब लभ दी मैनू आंदा तुहाडे वाल हुण पार्टी बन गई। मुक्तदी सी, मैनू प्यार नाल उन्हें आख्या, मैं गुस्सा नहीं किया उसकी गल, मैनू पता सी अंदरों प्यार में। मैनू आंदा किताब तुहाडी मैं लभ दी, हुण पार्टी बन गई। मैं उन्होंने आंदा मैं पहले सबूत लभ लैण दे फिर पार्टी करांगा। पुत्र का वीजा लग जाए ना पितर का, नानके दादके खुश होंदे, नानके दादके खुश होंदे। शरीक सड़दा है वेख के, शरीक सड़दा है, लूसदा है। वो आंदा ओए इहदे 3 मुंडे बाहर होंदे। मेरे महल्ले च एक वाकया पेश आया, बेचारा माड़ा जिहा बंदा सी, मेहनत मजदूरी करदा सी। उस बेचारे ने ईटां चुक चुक के बच्चे पढ़ाए, बच्चे उहदे लायक निकले, पढ़ गए। एक बच्चा अमेरिका चला गया, एक कैनेडा चला गया, एक जेड़ा वो जर्मन चला गया। वो तो बंदे जनाब सड़ पुज गए। मैनू आखन ये फिट गया है, फिट गया। मैं कहा जी की फिटिया? आंदा ये 3 मुंडे बाहर टुर गए जे बाहर। मैं कहा जनाब नूं की तकलीफ है? मुंडे ओहदे बाहर गए ने, तुसी क्यों तकलीफ हो? आंदा जी शरीकां दा मूँह लाल होवे ते अपना पिट के कर लेना चाहिए। बस इन्नी गल तां आंदे ने जी महफल बसिलसिला 12 रबीउल अव्वल। मेरे बेटो जवानों, ये गल्लां तां तुहाडे नाल करना इसलाही गल्लां ने। मैं तां समझाना चाहना भी ये कॉमन सेंस दी गल, कुछ अकल कोलों कम लो। ये सारियां गल्लां सहाबा ने कीतियां ने, महफिल मिलाद रब ने की, नबियां नूं इकट्ठियां करके फरमाया मैं तुहानूं किताब देंगा, नबूवत देंगा। फिर एक नबी आए, रसूल तशरीफ लियाउणगे, उन्हां उत्ते ईमान भी लियाउणा, उन्हां दी गुलामी भी इख्तियार करना। मजमा ला के हुजूर दे आउण दा जिक्र सब तो पहला अर्श वाले रब ने कीता, कुरान च लिखिया। तो ये खुश नसीबी तुहाडी, ये खुशकिस्मती है, तुहानूं रब ने चुन लिया हुजूर दे मिलाद दी खुशी वास्ते। हुजूर दी मिलाद दी खुशी वास्ते रब ने चुन लिया। सलाम एक दूजे नूं बहुता आख्या करो ते खाना खवाया करो। नबी पाक नूं, अल्लाह पाक नूं ये गल्लां बड़ियां पसंद ने। आओ अमल करिए ते अपनी आखिरत बेहतर बनाइए। व आखिर दावाना।